وہ اسکول بیگ سمیت گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس، سر پر بلیک سکارف اوڑھے، دھلے دھلائے سادہ سے سرخ اور سفید چہرے کے ساتھ وہ چمبیلی کی کلی کی طرح نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ یونیفارم میں اگرچہ وہ بچی ہی لگتی تھی، لیکن آج کل زاویار کی نظریں بڑی گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسی لیے جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب بچی نہیں رہی تھی، جوانی کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ جسمانی قد و خال میں تبدیلیوں کے ساتھ قد کاٹ بھی بڑھ رہا تھا۔ بیگ میں ہاتھ ڈالے وہ کچھ تلاشنے میں مصروف تھی۔ ساتھ بیٹھے زاویار کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں دی تھی، جو اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ شازمہ، جاؤ چادر لے کر آؤ، زاویار نے اسے اچانک کہا۔ چادر؟ شازمہ نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ مگر لالا، میں سکارف تو لیا ہوا ہے۔ سکارف تو تمہارے سر پر ہے، جسم پر نہیں۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، چادر لیا کرو جو تمہارے وجود کو بھی ڈھانپے۔ جاؤ اب جلدی لے کر آؤ۔ آخر میں اس کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ مگر لالا، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر زاویار نے اس کی بات کاٹ دی اور بولا کہ میں نے جو کہا ہے وہ کرو، فضول میں دماغ خراب نہ کرو۔ اس کے جھڑکنے پر وہ برے برے منہ بناتی گاڑی سے اتری تھی اور تھوڑی ہی دیر میں چادر لے کر آ گئی، لیکن اوڑھنے کے بجائے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ یہ چادر ہاتھ میں پکڑنے کے لیے لائی ہو کیا؟ زاویار نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ میں کیا کروں زاویار لالا، مجھ سے اتنی بڑی چادر نہیں سنبھالتی۔ اس نے رونے والا منہ بنایا تو وہ اسے گھورتا ہوا گاڑی سے اترا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر بولا کہ باہر آؤ۔ وہ باہر آئی تو زاویار نے چادر پھیلا کر اس کو اوڑھائی اور کہنے لگا کہ اب سے ایسے اوڑھا کرو، پھر ایسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ شازمہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور اس کا اسکول زاویار کے آفس کے رستے میں پڑتا تھا۔ صبح وہ جاتے ہوئے اسے ساتھ لے جاتا تھا، جبکہ واپسی پر وہ حمزہ اور علی کے ساتھ آتی تھی۔ وہ دونوں کالج میں پڑھتے تھے۔ صبح وہ لیٹ کالج جاتے تھے، جبکہ واپسی کا ٹائم وہی تھا جس ٹائم شازمہ کی چھٹی ہوتی تھی۔ ذریعہ خان اور شمریز خان دونوں بھائی تھے۔ 10 سال پہلے اپنے آبائی زمینیں بیچ کر بچوں کی تعلیم کے لیے شہر میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں دونوں بھائیوں نے مل کر اپنا الیکٹرانکس کا بزنس شروع کیا تھا، جو اب وسیع ہو کر کروڑوں کی مالیت پر مشتمل تھا۔ دریاب خان کا ایک ہی بیٹا تھا زاویار، جبکہ شمریز خان کی ایک بیٹی شازمہ اور 2 بیٹے حمزہ اور علی تھے۔ زاویار گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد باپ اور چچا کے ساتھ مل کر بزنس سنبھال رہا تھا۔ شازمہ گھر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ حمزہ اور علی شازمہ سے بڑے تھے۔ شازمہ کا نکاح بچپن میں ہی زاویار سے ہوا تھا اور نکاح کے وقت شازمہ کی عمر 5 سال جبکہ زاویار 15 سال کا تھا۔ یہ نکاح ذریعہ خان اور شمریز خان کی ماں زبیدہ خانم کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ شازمہ کے علاوہ سب واقف تھے۔ شازمہ علی اور حمزہ کی طرح زاویار کو لالا کہتی تھی۔ چونکہ وہ اس رشتے سے ناواقف تھی اور چھوٹی بھی تھی، تو زاویار نے کبھی اسے لالا کہنے پر نہیں ٹوکا تھا۔ لیکن اب وہ بڑی ہو رہی تھی اور زاویار چاہتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے سے باخبر ہو جائے، کیونکہ اس کے خاندان میں جلدی شادی کا رواج تھا اور وہ شازمہ کے میٹرک کرنے کے بعد رخصتی کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان کے ہاں عورت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زیادہ تعلیم کا رواج بھی نہیں تھا۔ شہر میں شفٹ ہونے کے باوجود ذریعہ خان اور شمریز خان اپنے اصولوں اور روایات پر سختی سے عمل درآمد کیا کرتے تھے، اسی لیے زاویار نے شروع ہی سے اس پر روک ٹوک شروع کر دی تھی۔ وہ 9 کلاس میں تھی جب اسکول کی ٹرپ پر جانے کے لیے اس نے بابا جان اور تایا جان سے اجازت مانگی۔ انہوں نے دے دی، لیکن زاویار کو پتہ چلا تو اس نے ڈانٹ کر صاف منع کر دیا۔ پہلی بار شازمہ کو اس پر سخت غصہ آیا تھا۔ وہ تائی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی آنسو بہاتے ہوئے زاویار کی برائیاں کر رہی تھی۔ جب زاویار اچانک وہاں آیا تو اسے دیکھ کر شازمہ نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ برائیاں کر رہی ہو اماں جان سے؟ میری؟ اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ شازمہ نے گھبرا کر تائی جان کی گود سے سر اٹھایا۔ نہیں زاویار لالا، میں آپ کی برائیاں تو نہیں کر رہی، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ تو بہت اچھے ہیں اور سمجھ میں نہ آیا کہ آگے کیا بات کرے، اسی لیے ایک بار پھر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس کے جھوٹ پر زاویار نے اسے گھور کر دیکھنے لگا، جبکہ فریدہ خانم مسکرانے لگی۔
تم میری بیٹی کو زیادہ تنگ نہ کیا کرو زاویار، انہوں نے منہ بسوڑتی شازمہ کی طرف دیکھ کر زاویار سے کہا۔ اماں جان، میں اسے ہمارے خاندان کی عورتوں کے طور طریقے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر اس کی خالی عقل میں بھی یہ بات نہیں سما رہی۔ 15 سال کی ہو گئی ہے، یہ سمجھا دیں اسے، بچی نہیں ہے یہ، اسی لیے نکل آئے اب اس بچپنے سے، ڈھنگ سے تمیز سیکھے عورتوں والی۔ زاویار نے ناگوار نظروں سے اسے کی طرف دیکھتے ہوئے اماں جان سے کہا تو وہ حیرت سے الٹا اسے دیکھنے لگی۔ کمال کرتے ہو زاویار، کیا بار بار عورت عورت لگا رکھی ہے؟ 15 سال کی ہی ہے ابھی ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، ختم ہو جائے گا بچپنا۔ اب تم 15 سال کی عمر میں اس سے 20-25 سال کی لڑکیوں والی سمجھداری کی امید کرتے ہو؟ اماں جان، آپ کی اور تائی کی یہی باتیں اسے شے دے کر مزید بگاڑتی جا رہی ہیں، زاویار نے ناراضگی سے کہا۔ شازمہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور روتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ فریدہ خانم نے افسوس بھری نگاہوں سے زاویار کو دیکھا تھا، پھر تو زاویار کی روک ٹوک اٹھتے بیٹھتے اسے زج کرنے لگی۔ شازمہ، سر پر دوپٹہ لو، شازمہ بچوں کی طرح حرکتیں نہ کرو، شازمہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ شازمہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ انہی پابندیوں کی وجہ سے اس کا دل زاویار سے سخت متنفر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ میٹرک میں تھی جب اس نے بابا جان سے اکیڈمی جوائن کرنے کی اجازت مانگی، کیونکہ اس کی سب فرینڈز اسکول کے بعد اکیڈمی جاتی تھیں۔ زاویار کو پتہ چلا تو اس نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ اب اکیڈمی کے بہانے گھر سے باہر نکلے گی، دوسری لڑکیوں کے رنگ ڈھنگ دیکھے گی تو اس کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا، انہی کے رنگوں میں رنگ جائے گی اور پھر ایک دن ہماری عزت نیلام کر دے گی۔ یوں باقی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی طرح یہ والی بھی زاویار نے پوری نہ ہونے دی۔ شازمہ کے دل میں اس کے لیے غصے کے ساتھ ساتھ اب نفرت بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ جہاں بھی جانے کا نام لیتی، کسی بھی چیز کی خواہش کرتی تو زاویار اس کے راستے میں آ جاتا اور اس کی خواہش خواب بن کر رہ جاتی۔ وہ اپنی فیلوز اور فرینڈز کو فیشن والے کپڑے پہنتے، میک اپ کرتے دیکھتی تو اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ بھی یہ سب کچھ کرے، مگر زاویار لالا کی موجودگی میں ایسا قیامت تک ممکن نہیں تھا۔ ایک بار اس نے اپنی فرینڈ کی دیکھا دیکھی دائیں ہاتھ ناخن بڑھائے، اپنے اس ہاتھ کو زیادہ تر وہ چھپا کر رکھتی تھی، مگر زاویار کی تیز نظروں سے اس کا یہ شوق مخفی نہ رہ سکا۔ اسے سخت سست سناتے ہوئے زاویار نے خود اپنی نگرانی میں زبیدہ خانم سے اس کے ناخن کٹوائے۔ پورا ایک دن وہ روتی رہی۔ اس کی ایک دوست کی شادی طے ہو گئی، وہ شازمہ کو کارڈ دینے گھر آئی۔ خوش قسمتی سے زاویار ایک ہفتے سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ شازمہ نے موقع غنیمت جان کر سب سے اجازت لے لی، مگر اس کی بدقسمتی کہ عین موقع پر زاویار آ گیا اور اس کی تیاری کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولا، کہاں جا رہی ہو تم؟ جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں تھا، اسی لیے سچ بول دیا۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس کی اجازت لی ہے تم نے؟ اس نے درست لہجے میں پوچھا۔ وہ سب نے دی ہے، شازمہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تمہیں پتہ ہے نا، ہمارے خاندان کی عورتیں انتہائی مجبوری کے علاوہ کبھی کہیں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ شازمہ نے جھکا سر اس بات میں لایا۔ پھر تم کیوں جا رہی ہو؟ میری غیر موجودگی میں تمہارے پر نکل آتے، کاٹ دوں گا کسی دن، اس نے سرد آواز میں کہا۔ شازمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لالا پلیز جانے دیں، میری دوست کی بارات ہے، اس نے التجا کی۔ زاویار نے درست سرد لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری دوست کی بارات میں غیر مرد بھی ہوں گے، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں جو اپنے گھر کی عورتیں غیر مردوں کو دکھاتے پھریں۔ اب بس جو کہہ دیا میں نے، چپ چاپ اس پر عمل کرو۔ اس کی حتمی سرد آواز پر وہ چاہ کر بھی احتجاج نہیں کر سکی تھی۔ ٹھیک ہے لالا، نم لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب زاویار کی آواز پر رکی۔ مجھے دوبارہ لالا مت کہنا، میں تمہارا لالا نہیں، یہ بات پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ اگر آئندہ لالا کہا تو مجھ سے برا، مجبوراً اپنا اور تمہارا وہ رشتہ ظاہر کرنا پڑے گا جو ابھی تمہاری چھوٹی عقل قبول نہیں کر سکے گی۔ اس نے ناسمجھ نظروں سے زاویار کی طرف دیکھا، مگر بنا کچھ کہے کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ پھر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب زبیدہ خانم نے اسے کھانے کے لیے اٹھایا تو پتہ چلا رات ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں کھانا کھانا، کتنے مان سے میری دوست مجھے بلانے آئی تھی، زاویار لالا نے مجھے جانے بھی نہیں دیا، بہت برے ہیں وہ، کہیں بھی نہیں جانے دیتے، اور تو اور مجھے کہہ رہے تھے میں انہیں لالا نہ کہوں۔
ایک طرف لالا کہنے سے منع کرتے ہیں اور دوسری طرف مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ عجیب انسان ہے۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی جب زبیدہ خانم نے اسے کہا، ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں شازمہ بیٹا، تم انہیں دوبارہ لالا نہ کہنا کیونکہ وہ تمہارے شوہر ہیں۔ شازمہ کو زور سے جھٹکا لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ تمہارا اور زاویار کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے۔ ہم سب نے تمہیں پہلے کبھی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم چھوٹی تھی، مگر اب تم 16 سال کی ہو گئی ہو۔ اس رشتے کو سمجھ سکتی ہو۔ ماں کا انکشاف شازمہ کے پیروں تلے سے زمین نکال گیا۔ وہ شخص جس کو بمشکل وہ جھیل رہی تھی، ناپسند کرتی تھی اور اس خیال میں تھی کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو زاویار لالا نامی بلا اس کے سر سے ٹل جائے گی، مگر یہ تو اب معلوم ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی بلا کے چنگل میں رہنے والی تھی۔ اس نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ زاویار لالا میرے بھائی ہیں، علی اور حمزہ کی طرح، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن تمہاری شادی تو ہو چکی ہے بچپن میں ہی، ان سے قریب بیٹھا حمزہ مسکرا کر بولا۔ شازمہ نے غصے میں ساتھ پڑا کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ کیوں کروایا تم لوگوں نے اس جلاد سے میرا نکاح؟ وہ چلاتی رہی۔ زاویار کو اس احتجاج کا پتہ چلا تو اس نے فوری رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ پھر شازمہ کا رونا دھونا، اس کا احتجاج کسی کام نہ آیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر سادگی سے رخصتی کی اور اسے زاویار کے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ شادی کی رات جب زاویار کمرے میں آیا تو سجی سنوری شازمہ کو دیکھ کر اس کے نرم گرم جذبات جاگ اٹھے، جنہیں وہ کب سے تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا شازمہ اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، زاویار لالا، ہم اس شادی کو نہیں مانتے، نہیں رہنا ہمیں آپ کے ساتھ۔ ہمیشہ آپ کو اپنا سگا بھائی سمجھا ہے ہم نے۔ اچھا نہیں کیا آپ نے ہمارے ساتھ۔ ہمیں آپ سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ بغیر سوچے سمجھے وہ مطالبہ کر گئی جس پر عمل درآمد کرنا تو دور، سوچنا بھی حرام تھا ان کے خاندان میں۔ زاویار کا بھاری ہاتھ اٹھا اور شازمہ کے نازک گال پر نشان چھوڑ دیا۔ وہ تیورا کر گری تھی۔ زاویار نے فوراً سے اسے قریب جا کر اس کا بازو دبوچ کر انتہائی درست لہجے میں کہا، آئندہ اگر یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا نہ تو خدا کی قسم شازمہ، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شازمہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ زاویار جھنجھلاتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ اسی پوزیشن میں اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ اب ساری رات یہی کام کرنا ہے کیا؟ خاموش ہو جاؤ، خبردار جو اب تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا تھا۔ زاویار نے قریب بیٹھتے اس کے کاندھوں سے تھام کر اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑا تو وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے میک اپ پھیلا ہوا تھا، ماتھے کی بندیاں ڈھلک چکی تھی، کانوں میں پڑے بڑے بڑے آویزے جھول رہے تھے۔ دوپٹہ سائڈ پر گرا ہوا تھا اور گنزا کے کام والے سرخ لہنگے پر سادہ شموع سلک کی چولی تھی جو اس کے وجود کو اجاگر ہوتی رعنائیوں کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ زاویار خود کو بہکنے سے روک نہ پایا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں زاویار لالا، چھوڑے مجھے۔ شازمہ نے مزاحمت شروع کر دی تھی۔ شٹ اپ، شوہر ہوں میں تمہارا، لالا نہیں۔ زاویار نے سر اٹھا کر اسے گھورا اور پھر اس کے گہرے گلے کی چولی سے نظر آتی گردن پر جھک گیا۔ زاویار کی یہ حرکت اور داڑھی کی چبھن شازمہ کے لیے غیر متوقع اور ناقابل برداشت چیز تھی۔ وہ مچل اٹھی، چھوڑے مجھے۔ زاویار نے چھوڑنے کے بجائے اس کی گرفت مضبوط کر لی، اگرچہ وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی، مگر زاویار مضبوط اعصاب کا مالک نہیں تھا جو صبر کر لیتا۔ شازمہ اور پر اپنا اس کا رشتہ واضح کرنے کے لیے وہ اس نے ازدواجی تعلق قائم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شازمہ اپنی معصومیت کی وجہ سے میاں بیوی کے اس تعلق سے بھی ابھی تک لا علم تھی، اسی لیے بھرپور احتجاج کر رہی تھی۔ اس کا احتجاج کے کام میں خلل ڈال رہا تھا، اس لیے وہ 5 منٹ کے لیے رک گیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر اس کی آغوش سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خاموش رہو اور میری بات توجہ سے سنو شازمہ۔ زاویار کے سخت لہجے میں ڈپٹنے پر وہ چپ ہوئی تو کہنے لگا، دیکھو ہم میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، یعنی میں تمہارے جسم کو اور تم میرے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات یا گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا۔ اس لیے میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔
زبردستی پر مجبور نہ کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ نہیں، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگایا، مجھے درد ہو رہا ہے اور بہت گندا فیل ہو رہا ہے۔ کچھ گندا فیل نہیں ہوگا اور نہ درد ہوگا۔ میں بہت پیار سے ہاتھ لگاؤں گا تمہیں۔ بہت پیاری ہو تم مجھے، بلکہ میری جان ہو۔ آؤ۔ شاباش، خاموش رہو، زاویار نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا، مگر اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے گھوری سے نواز کر پھر سے اس کے جسم میں کھونے لگا تھا کہ شازمہ نے اس کے بازو کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لے لیا۔ زاویار نے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شازمہ کے دانت اتنی سختی سے اس کے بازو میں پیوست ہوئے کہ ایک کراہ کے ساتھ اس نے شازمہ کو خود سے دور دھکیلا۔ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بازو کو سہلانے لگا جہاں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ شازمہ کے نوخیز بدن کی کشش اور اس کی اس حرکت پر وہ تو جیسے پاگل ہی ہو اٹھا تھا۔ بیڈ سے اٹھتی شازمہ کو اس نے انتہائی غصے سے دوبارہ بیڈ پر دھکیلا اور اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ اس بار اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شازمہ کے حلق سے چیخیں نکلیں۔ زاویار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر اس کا ہاتھ ایک بار پھر شازمہ کے دانتوں کے درمیان میں تھا۔ جیسے ہی اس کی گرفت ایک مرتبہ پھر ڈھیلی پڑی، شازمہ نے اس کے پہاڑ جیسے وجود کو بڑی مشکل سے دور دھکیلا اور بیڈ پر چھلانگ لگا کر نیچے اتری۔ دروازے تک پہنچ کر وہ اس کی کنڈی کھولنا چاہتی تھی کہ زاویار اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے شازمہ کو دبوچنا چاہا، مگر شازمہ چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ تب اس نے جھنجھلا کر ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس بار شازمہ کے حلق سے پہلے سے بھی زیادہ بلند چیخیں نکلی۔ زاویار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹنا چاہا، مگر شازمہ نے اسے ایسا نہ کرنے دی۔ وہ ایسے گلا پھاڑ کر چلائی کہ سارے گھر والے زاویار کے کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ جب دروازہ زور زور سے بجایا تب زاویار کو ہوش آیا اور اس نے شازمہ کو چھوڑا اور اپنے آپ پر بمشکل قابو پاتے دروازہ کھولا۔ دروازے پر زبیدہ خانم، فریدہ خانم، شمریز اور زریاب آ کر اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات پیدا ہوئے۔ اب گھر والوں کو کیا وجہ بتاتا کہ اس کی بیوی اسے پاس نہیں آنے دے رہی تھی، اور وہ اتنا بے صبرا تھا کہ زبردستی کر رہا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی شازمہ ماں کے گلے سے جا لگی۔ وہ سب زاویار کو پریشان سوالیہ پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا زاویار؟ شازمہ کیوں رو رہی ہے؟ فریدہ خانم نے پریشانی سے شازمہ کی طرف دیکھتے خاموش کھڑے زاویار سے سوال کیا۔ وہ اصل میں اس نے گلا کنکار کر کوئی بہانہ تلاش نہ چاہا کہ روتی ہوئی شازمہ بولی، اماں جان، زاویار لالا بہت برے ہیں، بہت ہی گندے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت گندی حرکتیں کی ہیں اور بہت گندے طریقے سے ہاتھ لگایا ہے۔ یہاں اس نے اپنے چہرے اور جسم کی طرف اشارہ کیا۔ زاویار تو شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے۔ باقی سب کے چہروں پر بھی شرم کے تاثرات ابھرے اور میرے چہرے پر 2 بار تھپڑ بھی مارا اور کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ۔ شازمہ نے مزید بھی بتانا چاہا، مگر زبیدہ خانم نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو شازمہ، انہوں نے ڈپٹا، مگر شازمہ نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور چلا کر بولی، آپ سب برے، میں ان کو اپنا بھائی سمجھتی تھی اور آپ نے ان سے میری شادی کر دی۔ اگر شادی کرنی ہی تھی میری تو کسی اور سے کرتے، اور انہوں نے بھی اپنا جو گندا روپ مجھے دکھایا ہے نا، نفرت ہے ان کی شکل سے بھی مجھے۔ اب میں ان کے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ اگر آپ لوگ مجھے زبردستی یہاں چھوڑ کر گئے تو صبح آپ میری لاش دیکھیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی ہوئی بھاگتی ہوئی زاویار کے کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کنڈی لگا لی تھی اور بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار کا یہ اس کے لیے کراہیت آمیز ناقابل برداشت تھا۔ اپنے جسم پر اسے ابھی بھی سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ زاویار کا لمس کسی کانٹے کی طرح اس کے نازک وجود میں چبھا تھا۔ تھپڑ لگنے سے درد کے احساس سے چہرہ الگ جل رہا تھا اور جسم الگ دکھ رہا تھا۔
سسکیاں لے لے کر روتی رہی اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب زاویار کے کمرے میں ہرگز نہیں جائے گی۔ اگر اسے زبردستی بھیجا گیا تو وہ زہر کھا لے گی۔ صبح زبیدہ خانم اور فریدہ خانم اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر اس نے اس خوف سے نہیں کھولا کہ کہیں اسے دوبارہ زاویار کے کمرے میں نہ بھیج دیا جائے۔ آخر شمریز خان اور زریاب خان آئے اور اس یقین دہانی کے بعد اس سے دروازہ کھلوایا کہ اسے زاویار کے کمرے میں نہیں بھیجا جائے گا۔ شازمہ بہت ڈری ہوئی تھی، وہ کمرے سے باہر آنے پر راضی نہیں تھی۔ سب اسے بہلا بہلا کر تھک گئے تھے، مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہیں تھی۔ زریاب خان اور فریدہ خانم زاویار کو اکیلے کمرے میں بلا کر اس کے خوب لتے لیے تھے۔ تم سے صبر نہیں ہو سکتا تھا کیا زاویار؟ ابھی تو اس کا بچوں والا دماغ، میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے وہ ناواقف۔ ابھی اس نے تمہارے اور اپنے رشتے کو قبول بھی نہیں کیا۔ ایسی کیا جلدی تھی تمہیں؟ تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، اسے وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ تمہاری ہی بیوی تھی، کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی تھی نا؟ میں اور زبیدہ بھی سمجھتی اس کو، آہستہ آہستہ وہ سمجھ ہی جاتی۔ ہمیشہ تو اس نے بچی نہیں رہنا تھا نا؟ تم نے ہمیشہ زبیدہ اور شمریز بھائی کے آگے ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ اپنی اکلوتی پھولن جیسی نازک سی بچی عمر کے اتنے فرق کے باوجود انہوں نے تمہارے حوالے کی، اور تم نے اس کے گال پر تھپڑ مارے۔ ذرا شرم نہ آئی تمہیں شازمہ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، وہ بھی شادی کی پہلی رات؟ فریدہ خانم اور زریاب اس پر سیخ پاتے۔ زریاب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹے کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ زاویار نے انہیں چھوٹے بھائی بھی آگے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ کس قدر شکایتی نظروں سے انہوں نے بڑے بھائی کی طرف دیکھا تھا جب شازمہ نے کہا تھا کہ زاویار نے اسے تھپڑ بھی مارے ہیں۔ زاویار کے پاس خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے شرمندہ انداز میں ماں اور باپ کے ساتھ تایا اور تائی سے بھی معافی مانگی۔ وہ شازمہ کو منانا چاہتا تھا، اس سے بھی معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر شازمہ اس کا وہ وحشی روپ دیکھنے کے بعد اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ صاف کہہ دیا تھا کہ اگر زاویار دوبارہ اس کے پاس آیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ بیٹی کی خوفزدہ حالت سے شمریز خان نے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس سے فیصلہ کیا اور کہا کہ اب جب تک میری بیٹی زاویار کے ساتھ اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتی تب تک اسے زاویار کے کمرے میں نہیں بھیجوں گا۔ میں اب اپنی اکلوتی بیٹی پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا۔ اب چاہے وہ ساری زندگی بھی زاویار کو قبول نہ کرے، میں اسے اپنی ہی دہلیز پر بٹھائے رکھوں گا، مگر زاویار کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ شمریز خان کے اس فیصلے پر جہاں شازمہ کی جان میں جان آئی، وہاں زاویار کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی اور پچھتاوا ہوا۔ زریاب خان اور فریدہ خانم نے شمریز خان کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ زاویار کی وجہ سے وہ پہلے ہی شمریز اور زبیدہ خانم سے سامنے شرمندہ تھے۔ شازمہ سے پہلے زاویار کے ڈر سے اپنے کمرے میں قید رہتی تھی، شمریز خان اور زبیدہ خانم کے سمجھانے پر پھر اسکول جانے لگی کیونکہ اس کے میٹرک کے امتحانات میں صرف 3 ماہ ہی رہ گئے تھے۔ اب اسے لانے جانے کی ذمہ داری شمریز خان نے خود اٹھا لی تھی کیونکہ شازمہ اسکول جانے پر راضی اس شرط پر ہوئی تھی کہ بابا جان خود اس کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری لیں گے۔ جب اسکول آنے اور جانے کے لیے اس نے کمرے سے باہر نکلنا شروع کیا تو کبھی کبھار آتے جاتے زاویار سے بھی سامنا ہو جاتا۔ شازمہ اسے دیکھ کر چہرے پر نفرت آمیز تاثرات سے سائڈ پر ہو کر نکل جاتی تھی۔ اسے دیکھ کر اگنور کرتا، خاموشی سے وہ بھی گزر جاتا۔ اس نے شازمہ سے مخاطب ہونے کی کبھی کوشش نہیں کی کیونکہ زریاب خان اور فریدہ خانم نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جب تک شازمہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول نہیں کر لیتی تب تک وہ اس سے بات نہیں کریں گے۔ زاویار نے چپ چاپ یہ بات مان لی تھی کیونکہ وہ خود بھی اس پر زبردستی کا رشتہ نہیں تھوپنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شازمہ کا انتظار کرے گا چاہے اس میں سال ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اس رات کیے گئے اقدام پر اسے پچھتاوا تھا۔ اس نے ایک بار شازمہ سے معذرت بھی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو اسے خود سے مخاطب ہوتا دیکھ کر ڈر کر اپنے کمرے میں ہی بھاگ گئی تھی۔ پھر زاویار کو ماں باپ سے ڈانٹ ہی تھی کیونکہ شازمہ نے اس کی شکایت تایا تائی سے کر دی تھی۔ میں تو بس معذرت کرنا چاہ رہا تھا اس سے۔ اس نے شرمندہ ہو کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ جب تک وہ تم سے ڈرنا گھبرانا چھوڑ کر
تمہیں بطور شوہر قبول نہیں کر لیتی تب تک تم اس سے دور رہو زاویہ، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر شازمہ کو تم نے پھر کوئی تکلیف پہنچائی تو۔ دریاب خان نے اسے وارننگ دی تھی اور اس کے بعد وہ سنبھل گیا تھا۔ شازمہ سے مخاطب ہونا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شازمہ کی دوست ثنا کی برتھ ڈے تھی اور اس نے شازمہ کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ جانا چاہتی تھی۔ وہ شمریز خان کے پاس گئی تھی اور بڑے مان سے کہا تھا کہ بابا جان، آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میری دوست ثنا کی برتھ ڈے میں مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ شمریز خان نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہوئی تھی۔ اب اسے زاویہ کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ اب وہ اس کے معاملات میں نہیں بولتا تھا۔ اس نے بڑے شوق سے اپنا گلابی ڈریس پہنا تھا جس کی باریک سلیوز تھیں، جو اس نے ایک بار گھر میں پہنا تھا۔ زاویہ کی نظر پڑ گئی تو اس نے سخت جھاڑ پلا کر وہ ڈریس اتروا دیا۔ اس کے بعد چاہنے کے باوجود بھی وہ نہیں پہن سکی تھی۔ گلابی ڈریس کے ساتھ جب میچنگ شوز اور ہم رنگ جولری میں لائٹ سا میک اپ کیے وہ گھر سے نکل رہی تھی، جب آفس سے واپس آتے زاویہ نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہ چونکا، اس سے پہلے کہ اسے باز پرس کرنے روکنا چاہا، مگر پھر کوئی خیال آنے پر لب بھینچ کر خود کو اندر کی جانب مخاطب کرنے سے روکا اور وہاں سے چلا گیا۔ حمزہ کو اس کے دوست کے گھر چھوڑ کر 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ شازمہ پہلی بار اس طرح کی کسی پارٹی میں آئی تھی، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے آنے پر ثنا بھی بہت خوش تھی اور اس کی فیملی نے شازمہ کو خصوصی توجہ سے نوازا تھا، اسپیشلی ثنا کا بھائی ذیشان جو کالج میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا۔ بہانے بہانے سے اس کے آس پاس پھرتا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ آتے جاتے وہ کوئی شوق سا تعریفی جملہ شازمہ کی طرف اچھال دیتا۔ شازمہ نہ چاہتے ذہن کے ساتھ کم عمر دوشیزہ تھی، ایسے میں کسی لڑکے کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اس کی طرف متوجہ ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اسے ذیشان کا اپنے آس پاس پھرنا، خصوصی توجہ دینا بہت اچھا سا لگ رہا تھا۔ ذیشان بھی کیوٹ سا تھا۔ شازمہ کو اس کی مسکراہٹ بہت بھائی تھی۔ پہلی بار اس کے دل میں عجیب سے جذبات نے انگڑائی لی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے رومانٹک ناولز پڑھنے کی لت لگ چکی تھی جو ثنا نے ہی لگائی تھی۔ اس نے کچھ رسالے شازمہ کو دیے جنہیں وہ کئی دنوں سے اپنے کورس کی کتابوں میں چھپا کر پڑھتی رہی۔ گھر آ کر بھی وہ ذیشان کے بارے میں سوچتی رہی اور اس کے شوق جملے یاد کر کر کے مسکراتی رہی۔ دوسرے دن جب وہ اسکول گئی تو ثنا چھٹی پر تھی۔ اس دن اس کا اسکول بالکل بھی دل نہیں لگا۔ وہ ثنا کو مس کر رہی تھی کیونکہ زیادہ وقت اس کے ساتھ اپنے گھر ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ذیشان کا بھی وہ اکثر نام لیتی رہتی تھی، مگر شازمہ چونکہ پہلے نہ ذیشان سے ملی تھی نہ اس کو دیکھا تھا، اس لیے وہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ پھر جب ثنا آئی تو اس کے لیے اپنے ذیشان بھائی کا پیغام لائی۔ وہ شازمہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرتی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے باغی دل نے اسے قائل کر ہی لیا۔ پھر ثنا اپنے بھائی کے پیغامات لیٹر کی شکل میں لانے لگی۔ شازمہ نے بھی جوابی خط بھجوانے شروع کر دیا اور پھر ایک دن ثنا نے اس سے کہا کہ ذیشان کہتا ہے یہ خط لکھنے کا زمانہ نہیں ہے، وہ صرف فون پر کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے۔ شازمہ نے پریشان ہو کر کہا کہ اس کے پاس تو موبائل فون ہی نہیں ہے، گھر میں PTCL ہے مگر وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے گھر کا ماحول بہت سخت ہے۔ پھر ذیشان نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کی پیڈ سیل فون بھجوایا تھا جو ثنا چھپا کر اسکول لائی تھی۔ شازمہ کو فون دے کر اس نے اسے چھپانے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ شازمہ نے احتیاط سے اپنے بیگ میں چھپا کر گھر لائی، اگرچہ اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا مگر دل کے ہاتھوں بھی مجبور تھی کیونکہ اسے ذیشان نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ دوسری طرف عشق اور محبت والے ناولز نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ذیشان کو اس نے اپنا ہیرو تصور کر لیا تھا۔ اب اس کے پاس عشق اور محبت کے حوالے سے اچھا خاصا نالج آ چکا تھا اور وہ شادی اور میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں جان چکی تھی جو کچھ اس ناول اور زیادہ کلیئر انداز میں ثنا سے پتہ چلا تھا۔ ثنا ان معاملات میں خاصی ایکٹیو تھی۔ اس کے گھر کا ماحول بھی آزادانہ تھا اور کچھ لڑکوں سے اس کی دوستیاں بھی چل رہی تھیں۔ اس رات اس نے جو کچھ کرنا چاہا اب اسے سمجھ آئی تھی وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئی۔ زاویہ کے ساتھ وہ سب کچھ سوچ کر کراہیت اور ناگواریت اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ ثنا نے اسے موبائل سائلنٹ موڈ پر لگا تھا۔ شروع میں تو اسے صحیح سمجھ نہیں آئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے میسج لکھنا اور موبائل کے باقی فنکشنز بھی سیکھ لیے۔ ذیشان اس کا پیکج کروا دیتا، چارجر اور موبائل کو اس نے الماری میں خفیہ خانے میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا۔ رات کو جب کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آتی تو دروازے کو اندر سے لاک کر کے الماری سے
موبائل نکال کر بستر میں گھس جاتی اور پھر موبائل آن کر کے وہ ذیشان کو میسج کرتی تو وہ بھی انتظار میں ہوتا۔ فوراً اس کی کال آ جاتی اور وہ اس سے گھنٹوں آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرتی رہتی۔ شروع میں تو اسے مشکل ہوئی، لیکن پھر اس نے سرگوشیوں میں بات کرنا سیکھ لی۔ میسج چیٹنگ میں بھی وہ ماہر ہو چکی تھی۔ وہ اسے رات کے 3 بجے تک جگا کر چیٹ کرتا۔ ان کی گفتگو جو ذیشان کی طرف سے پہلے فن، ہلکے پھلکے عشقیہ جملوں پر مشتمل ہوتی، رومانس اور پھر سیکس چیٹ پر آ چکی تھی۔ پہلے شاذمہ کو ایسی باتوں پر شرم آتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ ذیشان نے اس کی شرم اتار کر اسے ذہنی طور پر اتنا بالغ کر دیا کہ وہ خود رومانس کی عادی ہو چکی تھی اور بڑی بے باکی سے گفتگو کرتی تھی۔ ذیشان نے اسے رومانس کے بارے میں سارا ہی نالج مہیا کیا تھا۔ ذیشان سے بات کرتے ہوئے اسے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب وہ شاذمہ سے کہنے لگا کہ یار وائس کال اور میسیجز پر زیادہ مزہ نہیں آتا، تم ٹچ موبائل یوز کرو، میں تم سے ویڈیو کال پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر ذیشان کی فرمائش سن کر وہ پریشان ہو جاتی اور کہتی نہیں ذیشان، ٹچ موبائل چھپانا بہت مشکل کام ہے، اگر خدا نخواستہ میں پکڑی گئی تو میرا کیا حال ہوگا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ ناراض ہو کر کہتا کہ یار شاذمہ، ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، ہم نے محبت کی ہے اور محبت میں بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر شاذمہ اپنے اندر یہ ہمت پیدا نہ کر سکی تو ذیشان نے پھر اس سے فیس ٹو فیس ملاقات کے لیے فورس کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو دیدار بھی دور سے ہو جاتا جب وہ چھٹی ٹائم ثنا کو لینے آتا تھا، مگر ذیشان کی تشنگی تو تب ختم ہو سکتی تھی جب وہ اسے کہیں تنہائی میں ملتی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ایک دوست کا فلیٹ بھی مانگا ہوا تھا۔ بس مسئلہ تھا تو شاذمہ کو منانا، جو بہت ڈرپوک تھی اور آج کل وہ اسی وجہ سے شاذمہ سے جھگڑے کر کے ناراضگیاں دکھا رہا تھا۔ شاذمہ چونکہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی، اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو تم لازمی مجھ سے ملنے آؤ گی، کیونکہ میں اب تم سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، ہم اپنا ریلیشن ختم کر دیتے ہیں۔ ذیشان نے جب رات کو اس سے یہ بات کہی تو وہ رونے لگی۔ ریلیشن ختم کرنے کی بات مت کرو ذیشان، میں مر جاؤں گی۔ تمہارے بنا رہنے کا خیال آئے تو میری سانسیں رکنے لگتی۔ پھر تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے بہت ہلکی آواز میں سسکتے ہوئے کہا، ہاں محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو تم سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا نا۔ کتنے عرصے سے میں نے خود پر کنٹرول رکھا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں صرف ایک بار مل لو، پھر اس کے بعد دور دور سے دیدار پر ہی گزارا کر لوں گا۔ ذیشان نے اسے منانے کی کوشش کی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ یہی کام تو کر رہا تھا۔ مگر ذیشان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو میری جان لے لیں گے، خاص طور پر وہ زاویار۔ اسے 1000 بار کی کہی اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ اس زاویار کی تو ایسی کی تیسی، وہ کون ہوتا ہے تمہیں کچھ کہنے والا؟ کتنی بار کہا اس رقیب روسیہ کا نام مت لیا کرو میرے سامنے، ایسا نہ ہو کسی جان میں اس کی جان ہی لے لوں۔ وہ غصے سے بولا۔ شاذمہ پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگی، پھر ڈرتے ڈرتے بولی، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، یہ حق وہ بھی جتا سکتا ہے۔ اس نے اگر میری شاذمہ پر حق جتانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم صرف میری ہو شاذمہ، تمہیں دیکھنے کا، تمہارے جسم کو چھونے کا حق بھی صرف مجھے ہے، اسے جذب بھرے انداز میں کہا۔ شاذمہ کی گلابی رخسار دہک کر گل رنگ ہوئے۔ پھر بڑی کوششوں کے بعد آخرکار اس نے شاذمہ کو ملاقات کے لیے رضامند کر ہی لیا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی، مگر ذیشان اور ثنا اس کی ہمت بندھا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ دونوں بریک ٹائم اسکول سے نکلی۔ ثنا نے پرنسپل سے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہے جس کے لیے اسے ہاف چھٹی چاہیے۔ شاذمہ کا کہا کہ یہ اس کے کزن ہے اور اسے بھی چھٹی چاہیے۔ ذیشان گیٹ پر انہیں لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ دونوں پرنسپل نے اسے بلا تصدیق مطمئن ہو کر دونوں کو چھٹی دے دی تھی۔ ذیشان نے ثنا کو گھر ڈراپ کیا اور شاذمہ کو لے کر اپنے دوست کے فلیٹ میں چلا گیا۔ فلیٹ خالی تھا۔ ذیشان نے اسے ایک کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا دیا اور پھر خود بڑی بے تکلفی سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھری بے باکانہ باتیں کرنی شروع کر دی۔ پہلے تو شاذمہ شرماتی رہی، نروس ہوتی رہی۔ ذیشان نے کمرے میں پڑی LCD پر ایک بولڈ مووی بھی لگا دی اور اسے کہا کہ جو کچھ وہ دونوں روز رات کو میسج چیٹ پر کرتے ہیں اب وہ پریکٹیکلی اسے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ شاذمہ گھبرا رہی تھی اور شرم کے مارے اسکرین کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی جہاں ایک برہنہ سین چل رہا تھا، مگر پھر ذیشان کے اصرار پر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر فلم دیکھنے کے بعد ذیشان اس کے قریب ہو گیا
اور اسے کس کرنا شروع کر دی تھی۔ شازمہ پہلے تو جھجکتی رہی، مزاحمت کرتی رہی، لیکن پھر ذیشان آہستہ آہستہ اس کی شرم اتارتا چلا گیا۔ اب جو کچھ اسکرین پر چل رہا تھا اس نے آہستہ آہستہ وہی سب شازمہ کے ساتھ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ شازمہ ڈر کی وجہ سے تھوڑی بہت مزاحمت کر رہی تھی، مگر ذیشان تو آؤٹ آف کنٹرول ہوا جا رہا تھا، تو اس کے بے باک شدتوں کے آگے پھر شازمہ کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ ذیشان کی محبت میں چور اس نے خود کو اسے سونپ دیا تھا۔ دھیرے دھیرے ذیشان اس کے اور اپنے درمیان تمام پردے گراتا چلا گیا۔ شازمہ شرما رہی تھی، جبکہ ذیشان کا من ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اسے دریافت کر کے بہت خوش تھا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس کے پاس عزت کی دولت تھی، جسے اب لٹا کر وہ گھر آئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ پھر پہلی ملاقات کے بعد اس میں حوصلہ بھی آ گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس نے دوبارہ ذیشان سے ملاقات کی، اور اس بار یہ ملاقات ثنا کے گھر پر ہوئی تھی۔ بابا جان اور اماں جان سے اس نے ثنا کی بیماری کا بہانہ بنایا تھا، چونکہ ثنا بھی چند بار اس کے گھر آ چکی تھی اور سب سے مل چکی تھی، تو سب کو بھروسہ ہو چکا تھا کہ اس کی دوست ثنا اچھے گھر کی لڑکی سوائے زاویار کے۔ مگر فی الحال وہ شازمہ پر اپنی مرضی چلانے سے قاصر تھا۔ گھر میں ثنا اور ذیشان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، باقی سب شادی پر گئے تھے۔ حمزہ نے اسے دروازے پر چھوڑا تھا اور 1 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ذیشان اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک بار پھر محبت کے نام پر اسے لوٹا، اور وہ نادان لڑکی خوشی خوشی لٹتی رہی، اور اس بار اس نے رومانس میں ذیشان کا بھرپور ساتھ دیا۔ 2 بھرپور ملاقاتوں کے بعد ذیشان نے آہستہ آہستہ اس سے رابطہ کم کر دیا تھا۔ پہلے وہ روز بات کرتے تھے، اب ذیشان ایک دن کے وقفے سے بات کرنے لگا، پھر آہستہ آہستہ یہ وقفے بھی بڑھنے لگے تھے۔ شازمہ شکایت کرتی تو وہ ایگزامز کی اور دوسری مصروفیات کا بہانہ بناتا۔ شازمہ کے اپنے پیپر سے سر پر تھے، مگر ذیشان کے چکر میں وہ پڑھائی پر بالکل بھی توجہ نہیں دے پائی تھی۔ ایک طرف ذیشان کی وجہ سے پریشان تھی، جو اچانک بدل گیا، نہ پہلے کی طرح اسے ٹائم دے رہا تھا، نہ ہی پہلے کی طرح محبت بھری باتیں اور رومانس چیٹ کرتا۔ دوسری طرف ایگزامز تھا جس کی تیاری نہیں تھی۔ ابھی وہ ان دونوں مسئلوں کی وجہ سے پریشان تھی کہ اچانک اماں جان نے اس کے سر پر یہ کہہ کر بم پھوڑ دیا کہ وہ اپنا مائنڈ بنا لے، پیپرز کے بعد اس کے بابا جان زاویار کے ساتھ اس کی رخصتی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 2 سال کے لیے امریکہ جا رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ بھیج دیں۔ اس خبر نے اس کے اوسان قطع کر دی۔ وہ روتے ہوئے شمریز خان کے پاس گئی۔ بابا جان، آپ نے تو کہا تھا اگر میں اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی تو مجھے مجبور نہیں کیا جائے گا، پھر اب میری رخصتی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شمریز خان نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹا میں نے ایسا ضرور کہا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ تم تو نادان ہو، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی، تو میں کیسے اس غلط فیصلے میں تمہارا ساتھ دے کر تمہاری زندگی کو اپنے سامنے خراب ہوتا دیکھوں گا؟ ویسے بھی بیٹیوں کو ساری زندگی اپنی دہلیز پر تو نہیں بٹھایا جاتا نا۔ ہمارے پورے خاندان میں تمہارے لیے زاویار سے بہتر تمہارا خیال رکھنے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں اور تمہاری ماں کب تک زندہ رہیں گے؟ کچھ عرصے بعد تمہارے بھائیوں کو بھی بیویاں آ جائیں گی۔ میرا اور تمہاری ماں کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ تم کیا ساری زندگی بھائیوں کی بیویوں کی غلامی کرتی رہو گی؟ اسے بہت دیر تک سمجھاتے رہے، جسے وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ سنتی رہی۔ رات کو وہ ذیشان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ اسے یہ پریشان کن خبر سنا کر مدد مانگے، کیونکہ ذیشان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زاویار سے اس کی جان چھڑوا دے گا، مگر ذیشان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شازمہ کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ دوسرے دن بھی وہ کوشش کرتی رہی، مگر ذیشان کا نمبر ہنوز بند جا رہا تھا۔ پیپرز کی وجہ سے اسکول کی بھی چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ ثنا سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ ثنا کے گھر کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ 2 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا اور ٹینشن سے اس کا برا حال تھا۔ پیپر والے دن جب وہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچی تو اس کی نظریں ثنا کو ڈھونڈتی رہیں، جو عین پیپر کے ٹائم پر آئی تھی اور پیپر کرنے کے بعد اس سے ملے بغیر چلی گئی۔ شازمہ کا دل دھاڑے مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ذیشان کا بنا بتائے غائب ہو جانا اس کی سانسیں بند کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو زندہ جلائے رکھے تھی۔ مایوسی کے عالم میں وہ گھر آئی تھی اور اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر بری طرح سے چکرایا اور ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا۔ وہ زمین بوس ہوئی۔ زبیدہ خانم اور فریدہ خانم چلا کر اس کی طرف دوڑی۔ زاویار بھی اس وقت گھر پر تھا۔
اس نے شازمہ کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا اور ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد جو خبر سنائی تھی اس نے گھر میں قیامت برپا کر دی۔ شازمہ 2 ہفتوں کی پریگننٹ تھی۔ وہ شازمہ جس کی عمر 16.5 برس تھی اور ذہن ناپختہ تھا، جو میاں اور بیوی کے رشتے اور تعلق کے بارے میں یکسر لا علم تھی، وہ کیسے پریگننٹ ہو گئی تھی بھلا؟ زبیدہ خانم اور فریدہ خانم نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ اور جسم لال کر دیا۔ شمریز خان اور زریاب خان ساکت کھڑے تھے۔ زاویار اسے مارنے کے در پہ تھا، جس کو حمزہ اور علی نے بمشکل روکا۔ اسے اس شخص کا نام پوچھا جا رہا تھا، مگر شازمہ نے اپنے لب سی لیے تھے۔ بدن پر مار کھا لی مگر منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا، اور نکلا بھی تو ایک لفظ، اماں جان، بابا جان، مجھے مار دیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، زبیدہ خانم نے روتے ہوئے کہا، اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گئیں۔ قسمت میں اندھیرا آ جانے کے بعد شازمہ کو دن کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کمرے کی ایک قید اس کا مقدر بن گئی۔ دونوں ٹائم کا کھانا ایک ملازمہ اسے دے جاتی، جسے وہ زندہ رہنے کے لیے کبھی زہر مار کر لیتی، کبھی نہ کھاتی۔ کوئی بھی اس کے پاس نہ آتا کیونکہ کوئی اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ پھر ایک دن کمرے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے شازمہ کو چند انجیکشن لگائے۔ وہ چپ چاپ بنا مزاحمت کے پڑی رہی۔ انجیکشن کے ذریعے اس سے اس گناہ سے نجات مل گئی جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ پھر اس نے آخری بار موبائل آن کیا اور ذیشان کو ایک لمبا میسج سینڈ کیا جس میں اس نے صرف بددعائیں دی تھی۔ پھر اس کے بعد موبائل کو اس فلش میں بہا دیا۔ دن مہینوں میں بدلے اور وہ ہر وقت یا تو بستر پر پڑی روتی رہتی ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کر گھر والوں کے لیے دعائیں مانگتی رہتی کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اسے معاف کر دیں اور اس کمرے کی قید سے اسے آزادی ملے۔ مگر قبولیت میں ابھی بہت دیر تھی، شاید اسے کمرے سے باہر قدم رکھنا تب نصیب ہوا جب ایک دن زبیدہ خانم نے چپ چاپ اس دنیا کو چھوڑا۔ شازمہ ماں کے پیروں سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ وہ اپنی ماں کو نہیں منا سکی تھی، اسے ناراض ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ احساس اسے مارے جا رہا تھا۔ زبیدہ خانم کے جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اسی قید میں آ گئی۔ فریدہ خانم جو کبھی اس کے لاڈ اٹھایا کرتی تھی، ایسی سخت دل ہو چکی تھی کہ کبھی کبھی اس کے کمرے میں آ کر ایسے طنز کے تیر چلاتی کہ شازمہ کا لہجہ چھلی ہو جاتا، مگر وہ چپ چاپ سنتی رہتی کیونکہ وہ گنہگار تھی۔ اسے ایک گناہ سرزد ہوا تھا جو ناقابل معافی تھی، کیونکہ وہ لڑکی تھی۔ اس نے رو رو کر خدا سے اپنے اس گناہ کی اتنی بار معافی مانگی تھی کہ اب یقین ہو گیا تھا کہ خدا نے معاف کر دیا ہوگا، مگر انسان معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ شمریز خان اور زریاب خان تو اب تک اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ حمزہ اور علی نے بھی اسے معاف نہیں کیا تھا۔ رہ گیا زاویار، تو وہ اب یہاں نہیں تھا، پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا چکا تھا۔ لیکن شازمہ کو یقین تھا کہ باقی سب کی طرح وہ بھی اس سے نفرت ہی کرتا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، 2 سال بیت گئے۔ شازمہ کی زندگی میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو صرف اتنی کہ اب اسے کمرے کی قید سے نجات مل چکی تھی، لیکن گھر سے باہر قدم نکالنا اس پر حرام تھا، چاہے وہ شدید بیمار ہی کیوں نہ ہوتی۔ اس کا جتنا بھی علاج ہوتا گھر میں ہی ہوتا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد فریدہ خانم کا رویہ تھوڑا ٹھیک ہوا، لیکن کیونکہ وہ اب بیمار رہنے لگی تھی تو شازمہ ہی زیادہ تر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ حمزہ اور علی بھی فریدہ خانم کی وجہ سے تھوڑے بہت اس سے مخاطب ہو لیتے تھے، البتہ شمریز خان اور زریاب خان نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی اس کی شکل نہ دیکھنے کی۔ وقت آگے بڑھا تو مزید 2 سال گزر گئے۔ اس دوران حمزہ اور علی کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ اب خاندان والے شازمہ اور زاویار کی رخصتی کے بارے میں سوال کرنے لگے کیونکہ ان کے بچپن کے نکاح سے سبھی واقف تھے۔ شازمہ کے کانوں میں جب کوئی ایسی بات پہنچی کہ زاویار کب آ رہا ہے تو ان دونوں کی رخصتی کب ہوگی، تو وہ خود کو شرمندگی کی زمین میں گڑا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اتنے سالوں میں زاویار کے بارے میں اگرچہ اس کے خیالات بدل گئے تھے، اس کے دماغ نے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول بھی کر لیا تھا، مگر اس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ آہ بھر کر سوچتی رہتی، زاویار بھلا اب کیوں اس سے رخصتی کرے گا؟ وہ اس کے قابل نہیں رہی تھی، اس کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اسے طلاق تو نہ دیتا کیونکہ ان کے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں تھا، مگر اپناتا بھی نہ، اور نہ ہی اب اسے یہ کہتا کہ شازمہ کو اپناؤ۔ وہ دن رات پچھتاووں کی آگ میں جلتی، دعاؤں اور وظیفوں میں مشغول رہتی تھی۔ پھر ایک دن زاویار واپس آ گیا۔ شازمہ نے چھپ کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی بار شازمہ کو رشک آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ نہ جانے خاندان کی کس خوش قسمت لڑکی کے نصیب میں ہوگا، میں نے تو اپنا روشن نصیب اپنے ہاتھوں سے تاریک کر دیا، اس نے بے حد دل گرفتگی سے سوچا۔ پھر ایک دن اسے اپنے زاویار کے ساتھ رخصتی کا پتہ چلا۔ وہ شاکڈ رہ گئی، حیرت کی زیادتی سے منجمد ہو گئی۔ زاویار اسے قبول کر رہا تھا، اس سب کے بعد بھی اس نے توقع نہیں کی تھی۔
زاویار کے ساتھ اس کی رخصتی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ پورے خاندان نے اس کی قسمت پر رش کیا، جبکہ شازمہ اندر سے سخت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے زاویار اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر اس کے تمام خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ زاویار نے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ شازمہ، میں سب کو یاد نہیں کرنا چاہتا اور نہ چاہتا ہوں کہ تم کبھی میرے سامنے وہ سب دہراؤ۔ انسان خطا کا پتلا، غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، بس دفن کر دو اس گزرے بھیانک وقت کو۔ اگرچہ میں اتنا مہان نہیں کہ سب بھول جاؤں، اس سب میں ٹائم لگے گا۔ میں نے صرف تایا جان کی وجہ سے تمہیں قبول کیا، کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے سخت پریشان تھے۔ بہرحال ایک دن میں دل سے تمہیں قبول کر لوں گا۔ پہلے میں نے تمہیں اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے لیے ٹائم دیا تھا، اب مجھے چاہیے۔ اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شازمہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر جھکا دیا۔ اسے اب انتظار کرنا تھا۔